بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں خرم گردیزی آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. پروگرام صحت زندگی لے کے آیا ہوں, اور آپ سب کو معلوم ہے پروگرام صحت زندگی میں ہم آپ لوگوں کی صحت کا خاص خیال رکھتے ہیں, بیماریوں پہ باتیں کرتے ہیں, ڈسکشن کی جاتی ہے تاکہ بیماریوں سے بچا جا سکے. بیماریوں کے بچاؤ کے سلسلے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں, اور منگل سے جمعرات 4 بجے سچ نیوز پہ ہم لوگ لائیو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. لائیو اس لیے حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پروگرام میں انوالو کیا جا سکے. ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی آپ اسکرین پہ دیکھ سکیں گے, ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی آپ اسکرین پہ دیکھیں گے جو کہ 033319107273 ہے. آپ اگر کال نہیں کرنا چاہتے, واٹس ایپ میسیج ٹائپ شدہ بھیجیں, ہم اس کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو ٹیلی فون لائن ہے جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں, وہ ہے 0512321200. کال کریں, اپنا سوال پوچھیں. اور صحت زندگی کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے جس کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ جان سکیں گے کس دن کس ڈاکٹر نے کس موضوع پر ہمارے پروگرام میں گفتگو کرنی ہے. پاکستان کے ماہر ڈاکٹرز کو ہم پروگرام میں, ماہر ہیلتھ پروفیشنلز کو پروگرام میں دعوت دیتے ہیں تاکہ ایک صحیح انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی جا سکے. جو کنفیوژن ہوتی ہے یا متس ہیں ان کو ختم کیا جا سکے. کویکری کو پاکستان میں میڈیکل کی جو طب کی دنیا ہے اس میں سے ختم کیا جا سکے تاکہ صحیح ٹریٹمنٹ فوری ٹائملی لوگوں تک پہنچایا جا سکے. کووڈ-19 کی ایک دوسری لہر, ایک نئی لہر جو ہے وہ ہمارے ملک میں چل پڑی ہے, اور بہت سے کیسز بھی دیکھنے میں مل رہے ہیں, بہت سی اموات بھی دیکھنے میں مل رہی ہیں. ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہوگا اس پہ آج ہم لوگ بات کریں گے, اور بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہوگی. آپ لوگوں کو کوئی بھی اس سلسلے میں سوال ہے تو کال کیجیے گا, سوال پوچھیے گا. جو لوگ ہمارا پروگرام ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس سچ نیوز ٹی وی پہ نہیں آ رہا تو آپ ہماری ویب سائٹ سے سچ نیوز لائیو دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ ہمارا جو ہے ہمارے سچ نیوز کا جو چینل ہے اس پہ بھی ہم لوگ لائیو ہوتے ہیں, وہاں پر بھی آپ ہمارا پروگرام ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محسن علی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں سینئر میڈیکل آفیسر ہیں انفیکشس ڈیزیز شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد, اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ریسرچر بھی ہیں, کلینکل ریسرچر ایسوسیٹ بھی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ آج کل کام کر رہے ہیں کووڈ-19 کے سلسلے میں, کووڈ-19 کی ویکسینیشن کے سلسلے میں. جو ڈسکشن ہو رہی ہے, جو کام ہو رہا ہے اس میں بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ ٹائم دیں, ہمیں ٹائم دیں, بلکہ ہماری پوری قوم کو, پاکستان کے لوگوں کو ٹائم دیں تاکہ ڈسکشن کی جا سکے. بہت سی چیزیں دوبارہ کنفیوژن کی سٹیٹ میں جانا شروع ہو گئی ہیں کہ جی اب کیا ہوگا, اب دوسری ویو میں کیا ہوگا, جو امیون ہو گئے تھے, جن کو ہو گیا تھا ان کو دوبارہ ہوگا یا نہیں. بہت سے سوالات ہیں جن کے آنسرز ہمیں چاہیے, اور یہ بھی کہ ویکسین کس کنڈیشن میں ہے, بن رہی ہے نہیں بن رہی, پاکستان کب پہنچے گی. تمام سوالات ہیں جو ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کریں گے, اور آپ لوگوں کی انوالومنٹ بھی اگر آپ لوگ کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی. چلیں گے ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ جو انفیکشس ڈیزیزز کا آپ کا ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے, اور جو ریسرچ کا ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے, بیسکلی کیا اس میں آپ لوگ کیسے کام کرتے ہیں اور کیا کام ہو رہا ہے؟ تو سب سے پہلی بات ہے کہ انفیکشس ڈیزیزز جو ہے اس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے کسی بھی ہاسپٹل یا کسی بھی جگہ پہ سب سے ضروری اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وبائی امراض جو ہیں وہ ان کے پھیلنے کے کئی زیادہ طریقے ہوتے ہیں, اور وہ بہت آسانی سے پھیلتی ہیں. اگر ان کی کنٹرول نہ کی جائے تو جو مریض عام بیماریوں کا جو کہ پھیلنے والی نہیں ہے, جس طرح کوئی انسان اگر اپنے انکنٹرولڈ بلڈ پریشر کا علاج کروانے آیا, ٹھیک ہے, تو وہ آیا تو بلڈ پریشر کا علاج کروانے ہیں, لیکن اس کو اگر انفیکشس ڈیزیزز کی اسپیشلٹی اگر گڈ پریکٹسز نہیں کروا رہی, اور سینیٹیشن اور ہیلتھ ہائیجین اینڈ اس کی ساری جو کلین انوائرمنٹ ہے اس کو کریٹ نہیں کر رہی, تو وہ بیچارہ بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ ایک انفیکشن لے کے جائے گا. ہو سکتا ہے اس سے وہ کرٹیکل کیئر میں چلا جائے. سو انفیکشس ڈیزیزز کے ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وبائی امراض کو ہاسپٹل اینڈ آؤٹ آف دا ہاسپٹل دونوں ڈومینز کے اندر کنٹرول میں رکھا جائے. اور اس کو کنٹرول میں رکھنے کا ہمارا طریقہ 2 آرمز ہیں. ایک ہے بیفور دی ایمرجن آف ایونٹ, ٹھیک ہے, کہ اگر ایک ایونٹ ایمرج ہونے سے پہلے آپ کیا کر سکتے ہیں. سو فرسٹ آف آل جو امیج جاتا ہے کہ انفیکشس ڈیزیز والے صرف اینٹی بایوٹکس ہی دیتے رہتے ہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. ہم پہلے پورے ہاسپٹل کو اور عام کمیونٹی کو احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اینڈ اٹ اسٹارٹس فرام ہینڈ واشنگ, اٹ اسٹارٹس فرام سمپل ہینڈ واشنگ, اٹ اسٹارٹس فرام کلین واٹر, اٹ اسٹارٹس فرام دا رائٹلی کوکڈ فوڈ, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی چیزیں پریکٹسز جہاں پہ ہم
اپنی کوئی بھی روٹین چیز کرتے ہیں, اور اگر ہم ہاسپٹل میں آ جائیں تو اس میں انفیکشس ویسٹ کیسے ہینڈل ہونا ہے, پیشنٹ کو اگر انجیکشن لگنا ہے تو اس سے پہلے انجیکٹنگ اسٹاف نے کیا کرنا ہے, اس نے گلوز پہننے ہیں, سواب لگانا ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپریشن تک, ایک سمپل انجیکشن سے آپریشن تک اور آئی سی یو سی سی یو تک ہم ساری چیزوں کو اس طرح سے ایکسپیڈائٹ کرتے ہیں کہ منیمم کراس ٹرانسمیشن آف انفیکشن ہو. ٹھیک ہے, زبردست ڈاکٹر صاحب, بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا, اور آئی ہوپ کہ ہمارے باقی ہاسپٹلس بھی جو ہیں وہ اس چیز کو فالو کریں گے کہ انفیکشس ڈپارٹمنٹ کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ جو انفیکشس ڈیزیزز ہیں ان کے لیے دوائیاں لکھنا, اور بھی بہت سی چیزیں. ڈاکٹر صاحب کووڈ کی طرف آتے ہیں, کووڈ-19 کی طرف آتے ہیں. سیکنڈ ویو آپ کو سب سے بہتر پتہ ہوگا آ چکی ہے ملک میں. پہلے تو تھوڑا سا سچویشن سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ کیا سچویشن ہے, سیکنڈ ویو آ گئی ہے یا آنی ہے, ابھی پیک پہ ہم جائیں گے یا نہیں, اب پھر دوبارہ گراف نیچے آنا شروع ہوگا؟ سر ایک تو پرسیپشن یہ لی جا رہی تھی کہ کورونا سے جو جتنی بھی پریکاشنز ہم نے لیں, ان پریکاشنز کے بعد لوگوں کی یہ پرسیپشن تھی کہ اب چونکہ کیسز نیچے جانا شروع ہیں تو لوگوں نے واپس جو ہے نا بے احتیاطی شروع کر دی. جی بالکل. اب اس بے احتیاطی کی وجہ سے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کورونا کے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. نہ صرف اس بے احتیاطی کی وجہ سے بلکہ کورونا کی اس نیچر, اس خصوصیت کہ وہ ایک دفعہ انفیکٹ کرنے کے بعد تا حد عمر جو ہے وہ آپ کو مدافعت نہیں دیتا, لائف لانگ امیونٹی نہیں ہوگی, دوبارہ ہوگا. یس, ٹھیک ہے. وائی از دیٹ؟ بیکاز آپ کے جتنے, میں یہ کسی متھ سے یا کسی اس طرح کے رومر کو نہیں سائٹ کروں گا, لینسٹ ایک بہت ہی آتھینٹک جرنل ہے میڈیکل سائنس کا. ٹھیک ہے. اینڈ لینسٹ میں ری انفیکشن رپورٹ ہو چکی ہے, اینڈ دیر آر ملٹیپل ریویوز جن میں یہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سو اب یہ ری انفیکشن جو ہے یہی سیکنڈ ویو کی شکل اختیار کر رہی ہے. ٹھیک ہے. سو لوگوں نے اپنی احتیاط چھوڑی, لیکن کورونا جو ہے وہ اتنا فیملیئر نہیں تھا ہمارے لیے. اٹس بین اے ایئر کہ ہم کورونا کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کم نالج اور لیک آف پریکاشنز کی وجہ سے اس کمبینیشن نے اس سیکنڈ ویو کو دوبارہ ایک بہت بڑی انٹرنس دے دی ہے. ٹھیک ہے. تو دیٹس اباؤٹ اٹ. اب اس کے بارے میں ہم آگے بات کرتے ہیں کہ سیکنڈ ویو کو ہم کیا کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہ سیکنڈ ویو جو آئی ہے, اب کیا یہ جنرلی اسپیکنگ کہ یہ ویوز کیا آتی رہیں گی اسی طرح, کہیں ان کا اینڈ ہوگا؟ سر ان کا اینڈ ضرور ہوگا. ٹھیک ہے. اینڈ جو ہے کسی بھی نیچرل پروسیس جو ہے اس کے فیزز ہوتے ہیں, وہ اپنا فیز پورا کر کے اینڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایز the whole of humanity یہ کتنا سفر کرتی ہے اس کے اینڈ ہونے تک. اچھا صحیح. سو our focus is, ہمارا یہ فوکس ہوگا کہ اس کے دوبارہ جو پیک آئے گی سیکنڈ ویو کی, اس میں ہم نے کتنی جانیں ضائع ہونے سے بچانی. صحیح ہے. یہ مشن یہ ہونا چاہیے. مشن یہ ہے. ٹھیک ہے. وہ تو اپنا آئے گا, اپنا پورا سیکنڈ ایگزرشن لگائے گا وہ وائرس, اور اس نے ٹیک اوور کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنا نیچرل کورس پورا کرے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جس طرح جسٹ لائک ویدر, جسٹ لائک اینی اسپیشیز میکس کمپلیشن آف دا کورس. ٹھیک ہے. تو وائرس کرے گا. لیکن اب ہمارا آگے اگر ہم اس ڈسکشن کو بڑھائیں کہ اس سیکنڈ ویو کے اندر ہم نے کیا اتنی ہی جانیں لوز کرنی ہیں جتنی ہم پہلے کر چکے ہیں؟ کیا اتنی ہی قیمتی جانیں ہمیں قربان کرنی پڑیں گی؟ صحیح. نہیں, میرے خیال میں تو بالکل بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. جی بالکل ایسے ہی. ہمارا فوکس ہے کہ کتنی جانیں ہم بچا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, چھوٹا سا وقفہ لینا ہم نے پروگرام میں. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر محسن علی کی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں سینئر میڈیکل آفیسر ہیں انفیکشس ڈیزیزز اور کلینکل ریسرچر ہیں. ڈاکٹر صاحب کلینکل ریسرچر ایسوسیٹ ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں, اور ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی ہے کووڈ-19 کی دوسری لہر, دوسری ویو کے سلسلے میں. اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, چھوٹا سا یہاں وقفہ لیں گے, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.
جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر محسن علی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سینئر میڈیکل آفیسر ہیں انفیکشس ڈیزیز شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد, اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کلینکل ریسرچ ایسوسیٹ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی ہے جو سیکنڈ ویو, نئی ویو جو کووڈ-19 کرونا کی ایک نئی ویو جو آئی ہے, اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب گفتگو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے بیسک سینیریو ہمیں بتا دیا ہے. ڈاکٹر صاحب پریکاشنز, کیا اتنی مشکل ہے پریکاشنز کہ ہم لوگ اتنے بے احتیاطی ہو گئے ہیں اور کیئر نہیں کر رہے کہ ایک سیکنڈ ویو ہم نے جنریٹ کری؟ اللہ کا شکر تھا کہ پاکستان میں پہلی ویو اتنی ہارڈ ہٹ نہیں کیا, اللہ کا شکر ہے. کیا ہم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ سر بہت ہی انٹرسٹنگ کویسچن ہے آپ کا. ایک ہوتا ہے انڈیویجول بیہیویئر, ایک ہوتا ہے بیہیویئر ایز کلیکٹیو بیہیویئر, کلیکٹیو بیہیویئر, پاپولیشن کا بیہیویئر. آئی بلیو کہ آپ اس کو آبزرو بھی کیجیے گا کہ ہمارے اندر ایک ریبیلیس بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ پوسٹ کلونیلزم ہمارے اندر ہے, کیونکہ اس وقت ہم پہ اٹ گوز بیک سینچریز بیک کہ جو کلونیلزم والے, جو انگریز راج میں جو لوگ بغاوت کرتے تھے ان کو عزت ملا کرتی تھی. اچھا ٹھیک. تو اب تک جو آپ دیکھیں کہ پیپل ٹیک پرائڈ ان ناٹ ویئرنگ سیٹ بیلٹ. Exactly. People take pride in not wearing helmet. ہاں بالکل. People take pride in getting away from traffic police officer while not wearing helmet or seat belt. بڑی خوشی اور بڑی فخر کا اور بڑی کامیابی کا احساس ہوتا ہے. اسی طرح بالکل, and it's ironic. It is ironic کیونکہ it can cost you a life. Not wearing seat belts, not wearing helmets. It doesn't have anything to do with infection, but it is related to life protection. But وہی چیز یہاں پر بھی یہاں پر لاگو ہوتی ہے. کیا کہ لاک ڈاؤن تھا, میں تو باہر گیا, میں نے تو جا کے کھلا گھوما پھرا, مجھے پولیس والا ملا, میں نے فلاں کا ریفرنس دیا, میں نکل گیا. جی میں لاک ڈاؤن سے نکل گیا, مجھے انہوں نے روکا نہیں. دس از ناٹ سم تھنگ ٹو ٹیک پرائڈ ان. ایگزیکٹلی, دس از سم تھنگ یو آر رسکنگ یور لائف. بالکل ایسے. اچھا, پھر آپ ماسک پہننا ہے تو اس کو اگر پابندی سمجھ کے پہنیں گے, سزا سمجھ کے پہنیں گے, کیا فائدہ؟ آپ اگر اچھی گاڑی لے رہے ہیں, آپ اس پہ ہزاروں روپے کا وہ کپڑا چڑھاتے ہیں کہ یار اس پہ ویدر, ڈسٹ, یہ وہ نہ پڑے. آپ کو اللہ نے اتنے اچھے پھیپھڑے دیے ہیں, آپ اس کو ڈسٹ سے بچانے کے لیے ماسک پہنے, پروٹیکشن کے احساس سے پہنے کہ یہ ایک نعمت ہے, میں نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کو ماسک لگا کے رکھنا ہے, سو دیٹ ناٹ جسٹ کرونا, ہاں بالکل, ادر ریسپریٹری بگز ایز ویل, نمونیا ہے, وائرل اور ریسپریٹری وائرسز ہیں, ڈسٹ ہے, اسموک ہے, دیر از سو مچ اینڈ یو کین پروٹیکٹ دیٹ just by wearing one mask on your face. And how much is it for? 15-20 rupees, that's it. آپ N95 نہ پہنے, آپ نارمل ہیلتھ کیئر ماسک پہنے, ضرورت ہی نہیں ہے N95 کی. سو یہ ریبیلیس ایٹیچیوڈ جو ہے نا, یہ ہمیں ختم کرنا ہوگا. قانون کو توڑنا, گائیڈ لائنس کو توڑنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے. فیل پروٹیکٹیو اباؤٹ یور لنگس, فیل پروٹیکٹیو اباؤٹ یور لائف. ہاتھ دھو لینا, سینیٹائز کرنا, یہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اپنے چاہنے والوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اپنے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے لیے آپ سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں, ان کی سیفٹی کے لیے. سو دیٹ از دا ریزن فار ناٹ فالوئنگ SOPs. اب سیکنڈ ویو میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیکنڈ ویو میں آپ پروٹیکٹڈ اپنے انوائرمنٹ کو رکھیں, اپنے لوڈ ونس کو رکھیں, اپنی ہیلتھ کو رکھیں. اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے, یہ ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے آپ کی. یو کین چینج یور کار, you can buy any dress you want, but you can never change your body. It's going to be the same. You have to keep it high maintenance or you can ignore it, right? آپ اس کو high maintenance پہ رکھیں کیونکہ یہی آپ کو ملی and till death اسی کے ساتھ آپ نے رہنا ہے, تو keep it in a good shape. And we'll talk about how to keep in good shape. But یہ ہے کہ precautions, اس میں distance, mask, sanitization, and next arm is vaccination. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ویکسینیشن پہ بات کریں گے. تھوڑا سا یہ جو پریکاشن ہم بار بار بتاتے ہیں, پروگرام میں بھی بتاتے ہیں, آپ لوگ بھی بتاتے ہیں, لیکن تھوڑا سا ایک بار پھر ہمارے ناظرین کو بتا دیں, کیونکہ بہت سی اس میں بھی متس آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی ماسک کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, ماسک اس ٹائم پہ لگائیں, اس ٹائم پہ نہ لگائیں, ہاتھ دھوئیں. مثلا جیسے شروع میں فرسٹ ویو میں بہت سی متس آئیں کہ جی آپ پتہ نہیں ہاتھ اس سے دھوئیں, لوگوں نے سولوشنز بنانا شروع کر دیے, یوٹیوب بھر گئی کہ جی کیسے آپ نے سینیٹائزر بنایا. تو یہ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا ہمارا. اچھا, اس میں پہلے اس کی روٹ کاز کی طرف جاتے ہیں. روٹ کاز یہ ہے کہ دس از دی ایج آف سوشل میڈیا. ٹھیک ہے, بالکل. سو اینی تھنگ نارمل مین اسٹریم ڈز ناٹ گیٹ مچ اٹینشن. اس کو اتنے کان, اتنے آنکھ نہیں ملتے, لائکس نہیں ملتے, رائٹ. سو تھوڑا سا اس کو نا
آؤٹ آف دی آرڈینری کرنے کے لیے تھوڑی سی نان سینسیکل بات کرنا اینڈ پیپل اسٹارٹ لائکنگ فالوئنگ اٹ. اینڈ آج کل کسی بھی آتھینٹسٹی کا جو پیرامیٹر ہے نا, پہلے ہوتا تھا کہ فلانے جرنل میں آ گیا, ٹھیک ہے, فلانے سائنٹسٹ نے یہ پبلش کیا, اب یہ ہے اس ویڈیو پہ 1000 ویوز ہیں, دس گائے مسٹ بی سیئنگ سم تھنگ ٹرو. بالکل, چاہے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ جی آپ جو ہے نا اسٹیم لیں اور آپ کرونا مر جائیں, بالکل ایسے, اور کہتے رہے لوگ, بالکل لائک ایک ڈاکٹر صاحب پراپر لوگوں کو 4-4 ہزار روپے لے کے اسٹیم لگاتے رہے, بالکل, اور لوگ سانس لیتے رہے, ٹھیک ہے, حالانکہ دیر از نو سائنٹیفک ایویڈنس. صحیح ہے, بالکل. سو ان دس ایرا آف سوشل میڈیا آتھینٹسٹی آ گئی ہے, فالوورشپ پہ, ویورشپ پہ, کتنے لائز, کتنے ویوز ہیں, ٹھیک ہے, اور اس نے ان میتھس کو پاور دے دی. حالانکہ ماسک یہ تو نہیں ہے کہ صبح کے ٹائم کورونا چھٹی پہ ہوتا ہے یا رات کو چھٹی پہ ہوتا ہے. بالکل, ماسک اگر آپ باہر جاتے ہیں تو پہنے, واپس گھر آتے ہیں اب آپ کا ایک اپنا نیش آ گیا. اگر تو کوئی انفیکٹڈ نہیں ہے یا کوئی سمپٹومیٹک نہیں ہے پھر اپنے گھر میں آپ نہ پہنے, ٹھیک ہے, لیکن آپ گروسری کرنے جا رہے ہیں, بے شک 5 منٹ کے لیے جا رہے ہیں, ماسک پہنے, بالکل, ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مت ہوتی ہے کہ جی فلاں چیز سے دھوئیں تو ہوتا ہے, فلاں چیز سے, سمپل ہینڈ واشنگ, سوپ سے, دیٹس اٹ. ہاں, اگر آپ کی ایکسس میں سوپ نہیں ہے, جس طرح میں آج پیشنٹس دیکھ رہا تھا, ٹھیک ہے, تو اب ایک سے دوسرے پیشنٹ میں وہ میرا ویٹ نہیں کر سکے شاید کہ میں واپس جاؤں بیسن پہ, سو I'll keep a sanitizer, it's a convenience, but hand washing alone is the best thing. یہ کاسٹ افیکٹو ہے, بالکل, یہ جو ہے چیپ ہے, بالکل ایکسیسیبل ہے, بالکل, پانی اور صابن تو ہر جگہ ہوتا ہے, اور nobody needs to go to a class کہ ہینڈ سینیٹائزر کون سا لینا ہے, کتنے ڈراپس ہوں گے, کب تک اس کو ملتے رہنا ہے, اڑ جائے گا, بالکل, ایئر ڈرائی کریں یا اچھا نیپکن جو ڈسپوزیبل ہے, دیٹس اٹ. زبردست, سمپل جو ہے. اور میرے خیال میں صرف کووڈ نہیں, ہمارے خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو یہ باقی انفیکشس ڈیزیز ہیں, آپ ہاتھ دھونے سے تو اس سے بھی بچ, جیسے آپ گنوا رہے تھے پہلے. بالکل, ویری گڈ پوائنٹ دیٹ یو ریزڈ, کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو سال میں کتنی دفعہ آپ کا اسٹمک اپسیٹ ہوتا ہے. بالکل. Why does that happen? Because you did not wash your hand properly, یا آپ کا فوڈ اتنا صاف نہیں تھا, یا فوڈ جس نے بنایا تھا اس نے ہینڈ واش نہیں کیا تھی, یا وہ برتن صاف نہیں, یا وہ پانی جو آپ نے پیا ساتھ وہ صاف نہیں تھا. So it all boils down to one thing, hygiene. اور ہمارا ریلیجن کیا بتاتا ہے, ہائیجین, بالکل, ٹھیک ہے. سو ہینڈ واشنگ ون سمپل ٹول کین ایلیمینیٹ آل دیٹ. جسٹ کرونا نہیں, ٹائیفائڈ, ٹھیک ہے, ڈائریا ڈیو ٹو ادر گیسٹرو انٹسٹینل, جتنے بھی, اب میں میڈیکل جارگن نہیں یوز کروں گا, لیکن کافی سارے اور جراثیم اور وائرسز ہیں جو آپ کا پیٹ خراب کر سکتے ہیں, آپ کو نمونیا دے سکتے ہیں, آپ کو کئی انفیکشنز دے سکتے ہیں, اسکن انفیکشنز دے سکتے ہیں. تو جس سارے ریلیٹڈ. ڈاکٹر صاحب مزید بات کریں گے, چھوٹا سا وقفہ لینے اپنے پروگرام میں. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنیں ڈاکٹر محسن علی کی, اور ڈاکٹر صاحب بات کریں کووڈ-19 کی سیکنڈ ویو کے سلسلے میں. مزید بات ہوگی, یہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر محسن علی ہمارے سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سینئر میڈیکل آفیسر انفیکشس ڈیزیزز, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی ہے کووڈ-19 کے سلسلے میں. تفصیل سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, پریکاشنس کے پر بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی, سیکنڈ ویو کی اورینٹیشن پہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی. اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جائیں گے. وہ یہ ہے کہ جناب ویکسینیشن بن رہی ہے, ویکسین اس کی بن رہی ہے, کس لیول پہ ہے, کس کنڈیشن میں. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب. جی خرم بھائی, بہت شکریہ یہ سوال اہم پوچھنے کا, کہ ویکسین جو ہے وہ ہمارا جو ہے ایک ایسا حل ہے جس کے علاوہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی حل نہیں. کوئی میڈیکیشن, کوئی ٹیبلٹ, کوئی انجیکشن ایسا نہیں ہے جو یہ کلیم ٹو فیم ہو کہ جی یہ کورونا کو کیور کرتا ہے. اچھا. تو جتنی بھی وبائی امراض آج تک پھیلی ہیں, ان وبائی امراض کے لیے ویکسینز بنی ہیں, چاہے وہ چکن پاکس ہو, چاہے وہ کالی کھانسی ہو, چاہے وہ میننجائٹس ہو, نمونیا, بچوں کو جتنی بھی ویکسینز لگ رہی ہیں, یہ ایک سٹیج پہ وبائی امراض تھیں جنہوں نے کئی جانیں لے لیں. ٹھیک ہے. اب
کورونا کی ویکسین کی بات کی جائے تو کورونا کے لیے ویکسین کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، کیونکہ کورونا نے بہت زیادہ زندگیاں ضائع کر دی ہیں، بہت قیمتی. اب کورونا کے لیے ویکسینز بنانے کے اوپر کافی ساری کمپنیز شروع ہوئی ہیں. اب WHO جو ہے وہ ویسے اس کے ریسرچ پروٹوکولز ہیں، سنس آئی ایم ریسرچ ایسوسیٹ، سو آئی کین ٹیل یو دس مچ کہ جتنے بھی ٹرائلز ہیں ان کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے گزریں تو پھر جو ہے وہ ویکسین یا وہ ڈرگ مارکیٹ میں آتی ہے. لیکن کورونا جیسے پینڈیمک یا اس جیسا کوئی اور پینڈیمک جب بھی آیا تو اس میں فلیکسیبلٹی پیدا کی گئی ہے کہ وہ لمٹ جو ہے نا وہ پیچھے لے آئی جائے اور جلدی سے جلدی ویکسین اویلیبل کی جائے. سو ایوری بڈی از ویٹنگ فار دیٹ. سو 400 ایسی ریسرچز ہیں جو کورونا ویکسین بنانے پہ شروع ہوئیں. 31 ان میں سے ایسی ہیں جو ہیومن لیول تک آئیں، باقی نہیں آ سکی، دے فیلڈ. 31 میں سے 9 ایسی ہیں جو فیز 1 اور فیز 2 کو پاس کر کے فیز 3 میں آئیں. اینڈ میں آپ کو مبارک دوں گا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آل کریڈٹ گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان 31 میں سے 9 جو فیز 3 میں آئی ہیں، ان 9 میں سے ایک ہمارے پاکستان میں میرے ڈپارٹمنٹ شفا میں ویکسینیشن ہو رہی ہے، اور الحمدللہ 2250 لوگوں کو آج ایز آف ناؤ پروگرام ریکارڈنگ شروع کرنے سے پہلے میں لگوا کے آ رہا ہوں. اچھا. اور صرف 30 لوگوں کو 2 دن کا بخار ہوا ہے جو پیراسٹامول سے ٹھیک ہو گیا. وہ تو نارملی کسی بھی ویکسینیشن میں اگر ہم اس کی جگہ 2250 لوگوں کو فلو کی ویکسین لگاتے تو میرے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 600 لوگوں کو کم از کم بخار ہوتا. سو اٹ ہیز سو فار اٹ ہیز سیفٹی پروفائل بیٹر دین دی فلو ویکسین. زبردست. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ویکسین کو جلدی مارکیٹ میں کیسے لایا جائے. اس کے لیے ہمیں اپنے اینڈ پہ پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں سب سے پہلے ویکسین جو ہے اپنے ہاسپٹل کے CEO کو لگوائی، سو دیٹ جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ آ جائے کہ یہ متس ختم ہو جائیں کہ جی کورونا کی ویکسین میں کوئی چپ آئے گی، بالکل کورونا جو ہے وہ کسی کے والد یا والدہ بننے کی صلاحیت چھین لے گی. یہ متس ہیں بالکل. اور یہ میں بات کر چکا ہوں کہ وہ سوشل ایڈا کی وجہ سے نا، سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ لائکس اور وہ ساری چیز کی ہے جو ایک گریڈ کی جاتی ہے نا کہ یہ کوئی الٹی بات کریں اور اس کا رومر کریٹ کریں. سو ان میتھس کو ختم کیا جائے. جب ہائر اپس لگاتے ہیں، جب ہاسپٹل کے CEOs لگاتے ہیں تو آبویسلی سارے اسٹاف کو یہ میسج جاتا ہے کہ دس از سیف. پھر وائس چانسلر صاحب نے لگوائی، ٹھیک ہے، اور پھر کئی ایسے ہائی اپس نے لگوائی. اس کے بعد جو ہے اب ڈاکٹرز، نرسز، کافی لوگ لگوا رہے ہیں اور 2250 اس لیے ہو گئے ہیں. تو ہمارا یہ رول بنتا ہے کہ اس ویکسین کو جلد از جلد مارکیٹ میں لانے کے لیے ہم اس میں حصہ لیں. اب جو چیز فیز 1 اور فیز 2 کلیئر کر چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے فیز 1 کا مقصد ہے کہ یہ ڈٹرمن کرے کہ یہ سیف ہے ہیومن کے لیے یا نہیں. فیز 2 کا مقصد ہے کہ یہ ڈٹرمن کرے کہ یہ کتنی ایفیکیشیس ہے. اچھا. اب فیز 3 کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو افیکٹونیس ہے یہ کتنی دیر تک رہتی ہے. ہم 12 منتھس کا فالو اپ کریں گے لیکن ویکسین اس سے پہلے ہی آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ جو کام کر رہا ہے ادارہ وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان اور بایو ایتھکس کمیٹی، انٹر ریویو ریسرچ بورڈ، ان ساروں کے ساتھ مل کے ہم یہ ہمارے دوست ملک چائنا کے ساتھ جو ہے ہمارا کام ہے. سو انشاءاللہ if we make this vaccination successful, it will be a very proud moment for the whole of Pakistan. بالکل ایسا ہی ہے. And we can save millions of lives. زبردست. These precious lives that all of our loved ones, ہر کسی نے اپنا کوئی نہ کوئی عزیز کھویا. ظاہری بات ہے بالکل. So this is how we can prevent second wave کے damages. ایک precaution number 1 and then making the vaccine available to the markets. بالکل صحیح. تو ابھی ڈاکٹر صاحب اگر کسی نے ویکسینیشن کروانی ہو تو وہ آپ لوگوں کے ڈپارٹمنٹ میں شفا میں آ سکتے ہیں؟ جی بالکل آ سکتے ہیں. اینی بڈی ابو 18 اینڈ ہیلدی وہ آئیں. 9 to 3 جو ہے ہمارا ٹائم ہوتا ہے، اس میں آئیں. آپ کو کاؤنسلنگ دی جائے گی، پہلے آپ کو مکمل انفارمیشن دی جائے گی، اس کے بعد آپ کو اسٹیپ سمجھائے جائیں گے، آپ کا بلڈ پریشر ٹیمپریچر چیک کر کے دین بلڈ سیمپل کے بعد آپ کو ویکسینیٹ کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہے کیونکہ لوگ اپنا فیول لگا کے آتے ہیں، لوگ اپنی جاب چھوڑ کے آتے ہیں، تو ہم نے تھوڑا سا ٹریول الاؤنس فار دا سیک آف ہیومینٹی اور اخلاقی طور پہ جو ہمیں لگتا تھا وہ ہم نے رکھا ہے. تو اس میں آئیں، حصہ لیں اور انفارمیشن، علم لے کے جائیں، نالج لے کے جائیں. یہ سب سے قیمتی چیز ہے. ٹھیک ہے. آپ رائٹ نالج جب رائٹ لسنرز تک پہنچا دیتے ہیں تو کافی غلط فہمیاں، کافی سارے خوف، کافی سارے وہم دور ہو جاتے ہیں. کیونکہ
آج کے اس دور میں سب سے پہلے خوف دلایا جاتا ہے, بالکل, پھر اس خوف کو کے ذریعے جو ہے نا کام کروایا جاتا ہے, انسیکیورٹی ڈالی جاتی ہے. تو رائٹ نالج, حقیقی علم جو ہے وہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت. تو اس میں آئیں, نالج لیں, ویکسین لگوائیں, اور اپنے ملک کے لیے ایک اپنا جو مشل برداری کا فرض ہے وہ ضرور کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے, میسج کوئی دینا چاہیں ناظرین کو کووڈ کے سلسلے میں یا جنرلی؟ 1 منٹ کے ٹائم میں میں اپنے ویورز کو یہی میسج دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کائنات کی سب سے سوفسٹیکیٹڈ مشینری دی ہے جو کہ ہیومن باڈی ہے. جی, اس ہیومن باڈی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ اس کے لائف سٹائل کو بہتر کریں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ساری ہائیجین پریکٹسز آتی ہیں, اس میں پریونٹیو ویکسینیشن آتی ہے, اسی میں گڈ سلیپنگ ہیبٹس آتی ہیں, اسی میں ہی اچھی ڈائٹ آتی ہے, اور اسی میں سب سے امپورٹنٹ آتی ہے سیکھنا, نالج لینا. جانیے اور باوثوق ذرائع سے جانیے. اٹس آل اوور دی انٹرنیٹ. آپ NIH کی ویب سائٹ سے انفارمیشن لیتے ہیں یا NHS کی ویب سائٹ سے انفارمیشن لیتے ہیں جو کہ UK کی ہے, یا آپ CDC کی ویب سائٹ جو کہ یا WHO کی آتھینٹک ہیں, جو آپ کو کرنٹ آتھینٹک انفارمیشن دیتے ہیں, اور اس کو آپ اردو ٹرانسلیشنز میں بھی لے سکتے ہیں. انفارمیشن لیں, اس کو اپنے لائف سٹائل پہ اپلائی کریں, اینڈ آپ کو کم از کم ہسپتالوں کے چکر لگیں گے, کم از کم آپ کو ایڈمیشنز کروانے پڑیں گے, اور بہت ہیوی اینٹی بایوٹک سے بچنا پڑے گا. بالکل, سنس اٹس اینٹی بایوٹک اویئرنیس ویک, تو اس میں ہمارا یہی بیسک تھیم ہے کہ غیر ضروری اینٹی بایوٹک سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے آپ غیر ضروری اینٹی بایوٹکس, جب بھی آپ پیشنٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اس نے اینٹی بایوٹک نہیں دی, تو جب تک ایک تھریش ہولڈ کراس نہیں ہوتا تب تک اینٹی بایوٹک سے پرہیز کریں. بالکل ایسے, کیونکہ ریزسٹنس ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور بگز اور زیادہ بگز سپر بگز بننا شروع ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے بلایا. نہیں, تھینک یو ویری مچ. بڑی انفارمیٹیو گفتگو آپ نے کی, اور یہ بڑا امپورٹنٹ اور کرٹیکل ٹائم ہے جس میں یہ انفارمیشن, یہ امید, یہ ساری باتیں کرنا ضروری تھیں. پریکاشنی میئرس کو لینا, سمجھانا لوگوں کو دوبارا بہت ضروری تھا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب نے ٹائم دیا. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر محسن علی کی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں سینئر میڈیکل آفیسر ہیں انفیکشس ڈیزیزز شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب نے کووڈ کے سلسلے میں بات کی, ویکسینیشن کے سلسلے میں بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ویکسینیشنز بھی اویلیبل ہیں اور لگائی جا رہی ہیں, اور آئی ہوپ کہ ہم اس بیماری سے ایز سون ایز پاسبل چھٹکارا حاصل کر لیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے خرم کر دیجیے. ڈاکٹر محسن علی کو پروگرام سے زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.